انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، سیرت طیبہ کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے غزوہ تبوک کا بیان ہوا تھا۔ اس میں مدینہ طیبہ سے لے کر تبوک تک کے سفر کے احوال بیان ہوئے کہ یہ غزوہ کن حالات میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ تک مختلف حالات میں گھرے رہے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ اوطاس سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذوالحجہ میں مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو چند دن اس پورے 8 سالہ دور میں یہ چند مہینے کچھ سکون کے ملے، جس میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، 6 مہینے بمشکل کہ رجب میں قیصر روم نے مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاری کی اور اپنا پورا لشکر جزیرۃ العرب اور شام کی ملنے والی سرحد پر لا کر کھڑا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ آپ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کی پیش قدمی کو روکنا چاہا۔ حالات انتہائی پرکٹھن تھے، عسرت، تنگی، لمبا سفر، 800 میل کا سفر، 800 میل کا سفر، سخت گرمی کا زمانہ، اور یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمان دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت رومی سلطنت کے خلاف نکلے ہیں۔ عربوں سے لڑنے کا طریقہ وہ انہیں معلوم تھا، رومی سلطنت سے کیسے لڑنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے مسلمان ناآشنا تھے۔ لمبا سفر، پھر وہ پھل پکے ہوئے، باغات بالکل تیار، اور پورے سال کی معیشت کا دار و مدار اسی باغ پر۔ اس حال میں اگر نکل کر چلے جائیں تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ باغ ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ تمام خطرات موجود تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا تو صحابہ کرام ماتھے پر شکن لائے بغیر پہلی ہی آواز پر تیار ہو گئے اور لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کچھ مسلمانوں کو شروع میں کچھ تردد ہوا، وساوس آئے، خطرات نے انہیں گھیرا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سنبھال لیا، اور اللہ تعالی نے منافقین پیچھے رہے، وہ شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، کسی نے گھر کے خالی ہونے کا بہانہ بنایا، کسی نے بیماری کا بہانہ بنایا، کسی نے کوئی اور بہانہ بنایا۔ ایک منافقین میں ایک شخص تھا جد بن قیس، اس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے جہاد کے لیے چلنے کا حکم فرمایا کہ تم بھی جہاد کے لیے چلو، تو اس نے ایک عجیب و غریب بہانہ پیش کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں عورتوں کے معاملے میں بہت ہی کمزور ہوں، عورتیں دیکھتے ہی ان پر فریفتہ ہو جاتا ہوں، اور میں نے سنا ہے رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ اگر میں شام چلا گیا تو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا اور میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یا رسول اللہ اذن لی ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، مجھے اجازت دے دے میں یہیں رہوں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی جملے میں جواب ارشاد فرمایا
الا فی الفتنۃ سقطوا، کس فتنے کی بات کر رہے ہیں؟ عورتوں کے فتنے کی بات۔ اس سے بڑا فتنہ تو کفر کا ہے، نفاق کا ہے، اس میں تو یہ پڑے ہوئے ہیں، اس میں تو یہ بڑے فتنے کا خیال نہیں ہے بچنے کا، اور اس فتنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو طرح طرح کے بہانے بنائے، اور ایسے بہانہ بنانے والوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے جو تبوک کی آیات نازل فرمائی ہیں، اس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، تلوار اٹھاؤ، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرو، تم زمین سے لگ کر بیٹھ جاتے ہو، ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہو۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کو چھوڑ کر تم دنیا پہ راضی ہو چکے ہو، دنیا پہ راضی ہو کہ بیٹھنے میں تمہیں دنیا مل رہی ہے، نکلنے میں تمہیں آخرت مل رہی ہے، تم کہتے ہو نکل کر آخرت نہیں لینی، یہیں بیٹھ کر ہم نے دنیا ہی لینی ہے، یہ تم کر رہے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ تمہیں پتہ نہیں ہے نکلنے پر جو آخرت تمہیں ملنے والی ہے، بیٹھ کر ملنے والی دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر نہیں نکلو گے پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تمہیں مٹا کر نئی قوم لے کر آئیں گے، وہ تم جیسی نہیں ہوگی، وہ اللہ کے راستے میں تلوار بھی اٹھائے گی، جہاد بھی کرے گی، اپنے مقصد زندگی سے کبھی غافل نہیں ہوگی، اور یاد رکھو تم سب مل کر نہ اللہ کا نقصان کر سکتے ہو نہ اللہ کے دین کا نقصان کر سکتے ہو۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم نکلیں گے تو دین زندہ ہوگا، نہیں نکلیں گے تو دین زندہ نہیں ہوگا۔ دین کو زندہ اور قائم اور دائم رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، ذرا یاد کرو، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تن تنہا دین کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ اللہ پھر نقشہ ایک نمونہ بیان کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، پیچھے پورا مکہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے جاسوس دوڑائے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی انہوں نے پوری تیاری کی تھی، سب وسائل ان کے پاس موجود تھے، آپ تنہا تھے، ایک ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ فقد نصرہ اللہ، اس وقت تم تو نہیں تھے، اللہ کہہ رہے اس وقت تو تم نہیں تھے، اب تنہا تھے، پھر دیکھو اس وقت کیا ہوا۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنہا ایک غار میں تھے، کفار قدموں کے نشان اٹھاتے غار کے اوپر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تھے، اندر سے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگرچہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، مگر ان کا ایمان اور نبی کا ایمان تو برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاؤں دیکھ کر گھبرائے ہوئے، پریشان کہ یہ تو دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا نیچے جھک گئے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر یقین اور بھروسہ، آپ ان کو تسلی دے رہے ہیں، لا تحزن، گھبراؤ نہیں ابو بکر، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو تبوک کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی یہ منظر لا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں تم نہیں بھی نکلو گے، اور تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری رومی سلطنت کیا پوری دنیا کے مقابلے میں اللہ حضور کی مدد فرمائیں گے، اور دین کا علم بلند ہوگا، تم نکلو گے
تمہارا فائدہ ہے، نہیں نکلو گے تمہارا نقصان ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ فقیر ہو، تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ مالدار ہو یا تنگ دست ہو، مفلس ہو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ معاشی حالات بہتر ہوں یا دیگر گوں ہوں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ تبوک کی آیات ہیں، اور بھی بہت سی اس صورت کے اندر آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے نکلنے کی ترغیب دی، اور اس ترغیب کا اثر یہ ہوا مخلص صحابہ تو پوری طرح تیار ہو گئے حتیٰ کہ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی، اور دوسرے ذرائع سے انہوں نے انتظام کرنے کی کوشش کی، اور پھر بھی کچھ کو سواری نہ ملی، جن کا حال میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ وہ روتے رہے۔ آپ نے ان سے فرمایا اللہ نے تمہیں معذور قرار دیا ہے، تم گھروں میں جا کر بیٹھو، تو وہ روتے ہوئے واپس چلے آئے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ، ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے مدینہ طیبہ میں آواز لگانی شروع کی، الا من يحمل رجلا له سهمه، اے بھائی کوئی ہے جو ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے لے، اس کو ملنے والا مال غنیمت کا حصہ پورا اس کو دے دوں گا۔ اگر مال غنیمت میں سے حصہ ملا تو میں پورا حصہ اس کو دے دوں گا۔ کوئی ہے ایک آدمی کو ساتھ لے لے۔ تو ایک شیخ تھے، ان کے پاس سواری کا انتظام تھا، انہوں نے کہا ہاں ہم ان کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، علی ان نحملہ عقبۃ ولنا طعامہ ومعنا طعامہ، ہم اس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں لیکن پوری سواری نہیں دیں گے، باری باری، کبھی پیدل چلنا ہوگا، کبھی سوار ہونا ہوگا، پیدل چلنا ہوگا، سوار ہونا ہوگا، اس طرح ہم ان کو لیتے ہیں، اس کے حصے کے عوض حصہ دینا پڑے گا، جو اس کا سہم ہوگا، حصہ ہوگا، وہ دینا ہوگا۔ سواری میں اس کو ساتھ بیٹھا لیں گے، اور کھانا بھی اس کا ہمارے ذمہ، کھانا بھی دیں گے، سواری بھی دیں گے، بدلے میں حصہ لیں گے۔ تو طے ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہوں وہ آدمی، میں ہوں، مجھے ساتھ لے لو۔ تبوک پہنچے، وہاں سے آگے کا وہ حال آئے گا، کچھ مال غنیمت ملا، تو حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کو کچھ اونٹنیاں ملی، تو یہ لے کر آئے اس شیخ کے پاس، بڑے میاں کے پاس، کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ آپ لے لیں۔ فرمایا ذرا دکھاؤ تو صحیح کیسی ہیں، سقہن مقبلات، ذرا ان کو سامنے سے لاؤ۔ وہ سامنے سے چلا کر لائے، پھر کہا سقہن مدبرات، ذرا ادھر لے کر جاؤ۔ وہ ادھر لے کر گئے، اس کو چلایا، آگے پیچھے ہر طرف سے دیکھا، فرمایا ما ارا هذه القلائس الا کراما، بھائی یہ تو بڑی اعلیٰ نسل کی اونٹنیاں، بہت شاندار ہیں، رکھ لو۔ اور میں نہیں، آپ لے لو۔ کہ مجھے نہیں چاہیے۔ کہ کیوں نہیں چاہیے؟ حصہ طے ہوا تھا، یہ میرا حصہ ہے۔ تو انہوں نے عجیب جملہ فرمایا غیر سہم کا اردنا، ہمیں یہ حصہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور حصہ چاہیے، دوسرا حصہ چاہیے، جنت کا حصہ چاہیے، آخرت کا حصہ چاہیے۔ تم یہ حصہ کہہ رہے تھے، ہم نے بھی حصے کے بدلے تمہیں سوار کیا، تمہارے ساتھ سودا کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں حصے سے یہ والا حصہ مراد نہیں تھا، ہمارا حصہ کچھ اور تھا، وہ والا حصہ چاہیے۔ تو سفر کا حال تو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، کیسے صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر اس میں مال کا تعاون پیش کیا، اور یہ سفر چلتے ہوئے راستے میں حجر نامی مقام آیا۔ حجر، قوم ثمود کی بستیاں آئیں، صحابہ کرام ذرا اس کو دیکھنے لگے، حیران ہونے لگے، کچھ ان کے پہاڑوں پر چڑھے بھی، اترے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین، لا تدخلوا علی هؤلاء الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین ان یصیبکم ما اصابہم۔ یہ تباہ شدہ قومیں، ان کی بستیوں میں آنا پڑ جائے مجبوری میں، روتے ہوئے آؤ، اس ڈر سے آؤ کہ کہیں ان پر وہ عذاب نہ آ جائے جو عذاب تم پر آیا۔ یہ 800 کلومیٹر کا سفر لق و دق صحرا پر مشتمل،
لقو دق صحرا، اور دور دور تک سینکڑوں میل تک پانی نظر نہیں آتا تھا، پھر کہیں جا کر پانی ملتا تھا، اس کو بھر لیتے تھے، مشکیزیں لے لیتے تھے، اور ایک ایک گھونٹ سوچ سمجھ کر استعمال کرتے تھے۔ جب سخت پیاسے ہو جاتے تو پانی پیتے تھے، ورنہ پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایسا بھی وقت آیا مشکیزیں کب کے ختم ہو گئے اور اگلا سفر بغیر پانی کے جاری رہا۔ چلتے 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 ایسے مقام پر پہنچے کہ ابھی پانی کہیں سے مل نہیں رہا۔ پیاس سے جب بے تاب ہو گئے، اونٹ ذبح کرنے پڑے، اس کی اوجھڑی میں سے پانی نکالا گیا، اندر سے پانی نکال کر اس کو پیا گیا۔ کیا کرتے؟ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، کوئی حل نہیں تھا، ایسی عسرت کا زمانہ۔ تو اس موقع پر یہاں کچھ پانی کے چشمے تھے، صحابہ کرام نے پانی بھر لیا، مشکیزیں بھر لیے، اور کچھ نے وضو بھی کیا، کوئی وضو بھی کرنا چاہا نماز کے لیے، اور کچھ نے کھانے پینے کا انتظام کیا، آٹا گوندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا یہ پانی سب کے سب گرا دو، اور چشموں سے ایک قطرہ پانی مت لو، چشموں سے ایک قطرہ پانی نہ لو، اور کوئی اس سے وضو بھی نہ کرے، اور جس نے پانی لیا ہے وہ ضائع کر دے، جس نے اس پانی سے آٹا گوندا ہے وہ آٹا اپنے اونٹوں کو کھلا دے، کھانا تیار ہوا ہے کھانا ضائع کر دے، یہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں کرو، روتے ہوئے گزرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑوں کی طرف نظر دوڑائی، آپ نے فرمایا چشم تصور سے میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم صالح علیہ السلام قوم سمود کو دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ انکار کرتی ہے، کٹ حجتی کرتی ہے، اور پھر وہ صالح علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک اس چٹان میں سے چٹان پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، بڑی 10 ماہ کی گابھن اونٹنی ہو، اور ہمارے سامنے آ کر وہ بچہ دے، تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے، ورنہ آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو معجزہ تم خود مانگ رہے ہو، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی سے کوئی معجزہ عطا فرماتے ہیں لوگ اس کو مانے نہ مانے، ماننے والوں کو اللہ جنت عطا فرماتے ہیں، نہ ماننے والوں کو دنیا میں نہیں پکڑتے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں، دنیا میں فی الفور عذاب نہیں آتا۔ لیکن جب کوئی قوم نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر اس کا انکار کرتی ہے، پھر یہیں دنیا میں ہی اس پر عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید انہیں مہلت نہیں دیتے، ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے، آپ کی مانیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی تو چٹان پھٹی، اور اس میں سے ایک بڑی اونٹنی جس کا غیر معمولی قد تھا، حجم تھا، وہ اونٹنی نکلی اور آ کر ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے بچہ دیا۔ اور صالح علیہ السلام نے ایمان کے مطالبے کے علاوہ اس اونٹنی سے متعلق 2 مطالبے کیے، 2 مطالبے۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ دوسری جگہ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ ایک دن یہ اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، پانی کے گھاٹ میں سے ایک دن یہ پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے، جس دن تمہارے جانور پئیں گے یہ اونٹنی آ کر ان کو پریشان نہیں کرے گی، اور جس دن یہ پانی پیے گی تمہارے جانور نہیں آئیں گے، اس دن تمہیں پانی نہیں ملے گا، ہاں اس اونٹنی کا تم دودھ نکال سکتے ہو اور وہ دودھ تم سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک بات، یہ ایک مطالبہ اور اس کے کھانے پینے میں تم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سے چراگاہوں میں سے جو چرے کھائے پیے تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اور دوسرا مطالبہ ولا تمسوها بسوء، برے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، اس کو چھونا بھی نہیں، ورنہ ایک بہت بڑا عذاب فی الفور تمہیں آ کر پکڑ لے گا۔ فیأخذکم عذاب قریب، قریب کا مطلب یہیں دنیا میں تم پر عذاب آ کے تمہیں پکڑ لے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو کچھ دن تو انہوں نے دیکھا، کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا ایک دن ہم کیوں اپنے اوپر پابندی لیں کہ ہمارے جانور آ کر پانی نہ پئیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس کو ہلاک کر دو۔ تو پوری قوم جمع ہوئی، مشورہ کیا،
ایک بدبخت تھا جس کو اللہ نے کہا اذ بعث اشقاها، ایک بدبخت کھڑا ہوا جس کا نام تھا قدار بن سالف، اس کو تیار کیا، وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا اس کا کام میں تمام کرتا ہوں۔ اس نے تلوار سے اونٹنی پر وار کیا، ٹانگیں کاٹی اور اس کو مارا، ہلاک کیا، اور اسی وقت پھر چٹان پھٹی، وہ بچہ بھاگتا ہوا چٹان میں گیا، اس میں غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام آئے اور اونٹنی کا حال دیکھا تو وہ کانپ گئے اور قوم سے کہا میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا اب تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب، اب تمہارے پاس زندگی کے صرف 3 دن ہے، 3 دن تک زندہ رہو، چوتھے دن تمہارے لیے ہلاکت ہے، چوتھے دن اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو پہلا دن شروع ہوا، ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن آیا چہرے ان کے سرخ ہو گئے، تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ صالح علیہ السلام نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور اب ہماری ہلاکت اور موت یقینی ہے۔ تیسرے دن انہوں نے خود ہی اپنے کفن بنائے اور پہنے، اور وہ مردوں کو جو حنوط کی خوشبو لگائی جاتی ہے وہ خوشبو انہوں نے لگائی، اور جب تیسرا دن ختم ہونے لگا، 72 گھنٹے پورے ہونے لگے، تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک دم زمین کانپنے لگی، بھونچال آیا، زلزلہ آیا، پہلے ہلکے جھٹکے شروع ہوئے اور وہ بڑھتے گئے، اور یہ اس پر وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے، گرنے لگے۔ پھر اس کے بعد وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ فرشتے کی زوردار چیخ آئی اور ان کے کانوں کے پردے پھٹے، کلیجے پھٹے، اور یہ دھڑام سے نیچے گرے۔ اس دوران حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ، صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ پھر جب یہ سارے ہلاک ہو گئے، صالح علیہ السلام اپنی جگہ سے واپس آئے، قوم کے بکھرے ہوئے اور پڑے ہوئے بدبودار لاشیں دیکھے تو دور کھڑے ہو کر قوم کو مخاطب کر کے کہا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، اے میری قوم میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا، اپنے رب کا ایک ایک پیغام بے کم و کاست پوری امانت، دیانت اور انصاف کے ساتھ تم تک پہنچایا تھا، مگر تمہارا مزاج ایسا بگڑا کہ تمہیں خیر خواہ لوگ اچھے نہیں لگتے۔ کبھی مزاج ایسا بگڑ جاتا ہے کہ پھر خیر خواہ اچھے نہیں لگتے، بدخواہوں سے دوستی ہونے لگتی ہے، بدخواہ لوگ اچھے لگتے ہیں، منافقین اچھے لگتے ہیں، مخلصین پسند ہی نہیں آتے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر خیر خواہ لوگ ناصحین تمہیں پسند نہیں آتے۔ تو یہ اس بستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا اب یہاں سے سواریاں تیزی سے دوڑاؤ اور جلدی سے نکلو، اور آئندہ جب بھی عذاب یافتہ قوموں کی بستیوں سے گزر ہو تو اولاً راستہ بدلو، لا تدخلوا، اندر آؤ ہی نہیں، اور اگر مجبوری میں کوئی دوسرا راستہ نہ ہو وہیں سے گزرنا پڑے تو اس اصول پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے نکلو، الا ان تکونوا باکین، کہ اس قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے وہ عذاب دل و دماغ میں مستحضر ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، دل کانپ رہا ہو، خوف زدہ ہو، اس خوف کے عالم میں تیزی سے وہاں سے نکل جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یافتہ قوموں کے علاقوں سے گزرنے کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے آج بعض لوگ یہ عذاب یافتہ قوموں کی جگہوں کو پکنک پوائنٹ بنا لیتے ہیں اور اس پر تفریح کرتے ہیں اور اس پر مزید گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا جو میں نے بتایا۔ پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے اور آپ نے سر جھکایا اور تیزی سے پھر آپ وہاں سے گزر گئے، اور راستے میں ایک جگہ آئی وادی القرا آئی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک باغ تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا،
ایک عورت سے پوچھا، یہ اس کی مالکن ایک عورت تھی، کہ تمہارے پھل کا اس باغ کا پھل کتنا ہے؟ صحابہ سے فرمایا اندازے لگاؤ۔ صحابہ نے اندازے لگائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ نے فرمایا میرے اندازے کے مطابق اس کا پھل 10 وسق ہے، 10 وسق۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا تمہارا باغ بالکل تیار ہے اور پھل کٹنے کا عمل شروع ہونے ہی والا ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کرتی جانا، واپسی پر ہم تجھ سے پوچھیں گے کتنا پھل ہوا۔ تو جب آپ واپسی پر وہاں تشریف لائے، اس عورت کو تلاش کیا گیا، وہ آئی، حاضر خدمت ہوئی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا کتنا پھل اترا؟ اس نے کہا جی 10 وسق۔ اور اس سفر میں متعدد مزید غزوات پیش آئے، ان غزوات کا تذکرہ میں نے پہلے کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے، 20 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قیصر روم پر آپ کا رعب ایسا مسلط فرمایا کہ جیسے ہی اسے خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر وہ تبوک کی طرف چل پڑے ہیں، اس کی پیش قدمی وہیں رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ خصوصیات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ ان میں ایک یہ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب میرے دشمن پر طاری ہو جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصی، اور اس کا یہ کھلا ثبوت ہے، کھلا ثبوت ہے۔ اور جو لڑائیاں ہوئیں اس میں وہ بہادری کے ساتھ تھوڑی آئے، خوف کے باوجود بھی تو کبھی لڑنا پڑتا ہے، خوف۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے مقابلے میں کبھی کوئی آئے گا نہیں، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ میرا رعب طاری فرماتے ہیں، رعب طاری وہ رعب ابو جہل پر بھی طاری ہوا، چنانچہ بدر کے واقعات بتاتے ہیں، ابو سفیان پر بھی ہوا، احد میں بھی ہوا، ہر جگہ ہوا۔ اور یہ کھلا ثبوت ہے۔ یہ وہ چونکہ بالکل جاہل تھے، انہیں کچھ بت پرست جاہل تھے، کچھ نہیں پتہ تھا، یہ صاحب اہل کتاب سے تعلق رکھتا تھا، جانتا تھا کہ اگر میں مقابلے پر آ گیا تو ہماری سالہ صدیوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس نے اسی میں خیر سمجھی کہ سامنے ہی نہ کرو، وہ وہیں رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تبوک میں آپ تشریف فرما رہے، انتظار کرتے رہے، شاید آئے مقابلہ ہو، مگر وہ نہیں آیا۔ یہاں ایک دن صبح ہوئی تو دیکھا سورج انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نکل رہا ہے، آہستہ آہستہ، اور اس کی کرنیں بھی بڑی حسین ہیں، اور وہ صبح دھلی دھلی سی ہے، کرنیں حسین ہیں، اور ایک نور سا ہے، تپش نہیں ہے اور روشنی مکمل ہے۔ تو صحابہ کرام حیران کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی خوبصورت صبح نہیں دیکھی جو آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام دن چڑھنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، آج دن کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، ایسی خوبصورت صبح میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہا ہوں، اور سورج کو نکلتے ہوئے جس شان کے ساتھ آج میں نے دیکھا ہے، آج ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے صحابی معاویہ بن ابی معاویہ اللیثی رضی اللہ عنہ، جن کو آپ مدینہ طیبہ میں بستر علالت پر چھوڑ کر آئے تھے، آج ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ اسی کا کرشمہ ہے، یہ ان کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات کچھ تبدیل کیا ہے، اور یہ مثبت خوبصورت تبدیلی اسی کی وجہ سے آئی ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اتحب ان تصلی علیہ، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں گے؟ آپ نے کہا اس کی نماز جنازہ، چونکہ پہلا موقع ہے، اور نماز جنازہ وہ کیسے، وہ 800 میل دور مدینہ طیبہ میں، ہم تبوک میں سرزمین شام پر، کیسے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ اپنی پسند بتائیں۔ آپ نے فرمایا بالکل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو فضرب بجناحیہ، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے 2 پر مارے، پر، فلم یبق من اکمۃ ولا شجرۃ الا تضعضعت، بیچ میں 800 میل تک جتنے درخت تھے، جتنے ٹیلے تھے،
اور جتنے مکانات تھے اور جو اونچ نیچ تھی وہ سب دب گئی، اور حضرت معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور اللہ نے نظر تیز فرما دی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ کے سامنے ہو۔ اپنے صحابہ کرام کو لیا، ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آپ کے پیچھے دو صفیں تھیں فرشتوں کی، انسانوں کے جو 30,000 تو مسلمان تھے، 2 صفیں فرشتوں کی تھیں، اور ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے جو ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جنازے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، ایک ان کے ساتھ ہوا ہے اور ایک نجاشی کے ساتھ ہوا ہے۔ نجاشی کے ساتھ وجہ یہ تھی وہاں ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی مسلمان تھا نہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور ایک ان کے ساتھ ہوا۔ آپ نے فرمایا ان کی کیا خصوصیت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے ہر حال میں ان کی زبان پر سورہ اخلاص جاری ہوتی تھی، اور ان کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کا صلہ اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا۔ پھر مدینہ طیبہ، پھر تبوک میں تھے، یہاں وہ قیصر روم سے تو مقابلہ نہ ہو سکا، مگر آس پاس کے کچھ قبائل تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ ازرح ایک ریاست تھی، اور اجرح اور ایلہ، یہ ان ریاستوں کے حکام خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مصالحت کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور جزیہ دینا بھی انہوں نے طے کر لیا۔ اور ایک قریب میں ایک وہ تھا دومت الجندل، ایک مقام تھا، اس کا حاکم رئیس وہ بڑا صاحب قوت والا تھا، طاقت والا تھا، وہ خود نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 کا لشکر دے کر بھیجا۔ جب میں نے یہ پڑھا نا مجھے تھوڑی خوشی ہوئی۔ ہمارے ہاں 420 کا عدد وہ چونکہ جس شک کی وجہ سے بدنام ہے، میں نے کہا ادھر سے بدنامی ہے تو ادھر سے اس کو عزت بھی مل رہی ہے، عزت بھی اس کو مل رہی ہے۔ 420 کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور یہ بیچارہ عدد اتنا بدنام ہو گیا، ہمارے مدرسوں میں اب جو رول نمبر شروع ہوتا ہے نا تو 419 تک چلتا ہے، 20 کو چھوڑ کر 21 دے دیا جاتا ہے۔ 420 رول نمبر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ تو یہ 420 کو اگر ادھر سے بدنامی ملی ہے تو ادھر سے عزت بھی ملی ہے۔ تو 420 کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ عقیدر بن عبد الملک جو دومت الجندل کا حاکم ہے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، قتل نہیں کرنا، کوشش کرنا، ہاں مزاحمت کرے مجبور ہو جاؤ تو پھر اور بات ہے، ورنہ زندہ پکڑ کے لے آؤ۔ اور فرمایا وہ تمہیں رات کے وقت نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا، یہ آپ نے پہلے فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر لے کر چل پڑے، وہاں قریب پہنچے، دومت الجندل کی جب حدود میں داخل ہوئے تو عین اس وقت یہ عقیدر بن عبد الملک اپنے فصیل پر، قلعے کی فصیل پر بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا تھا، اور چاندنی رات تھی اور لشکر قریب آ رہا ہے، یہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ وہ شکار کرتا ہوا ملے گا، شکار کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، شکار تو جنگلوں میں ہوتا ہے، یہ گھر کے پاس کہاں سے شکار؟ تو اللہ تعالیٰ اخیر وقت میں اللہ کی تقدیر ایسے غالب آئی، حضور کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، اللہ نے حضور کی بات کو سچا کرنا تھا۔ جیسے ہی حضرت خالد کا لشکر قریب پہنچا، ایک نیل گائے جنگل سے دوڑتی دوڑتی آئی، قلعے کے گیٹ سے آ کر اس نے ٹکر لگائی، اور چاندنی رات تھی تو بیوی نے نیل گائے کو دیکھا، اس نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا نیل گائے۔ بیوی نے دیکھا، کہنے لگی ایسی حسین نیل گائے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، کون چھوڑے گا اس کو؟ اس نے کہا کوئی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا پھر جاؤ پکڑ کے لاؤ، شکار کر کے لاؤ۔ اس نے فوراً گھوڑا تیار کیا، زین تیار کی، اپنے بھائی حسان کو بھی ساتھ لیا اور کچھ اور کو ساتھ لیا، چلے اس نیل گائے کے تعاقب میں۔ تو وہ شکار کے لیے بھاگا جا رہا تھا، آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے نرغے میں آ گیا، شکار کرتا ہوا خود شکار ہو گیا، اور اس کے لشکر نے اور اس کے بھائی نے کچھ مزاحمت کی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار چلی، اس کا بھائی مارا گیا۔ عقیدر سے حضرت خالد نے فرمایا میں تمہیں
زندہ پکڑنا چاہتا ہوں اور تمہارے قتل سے باز رہ سکتا ہوں، اس شرط کے ساتھ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو تو میں تمہیں بخش سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس نے بھی سر جھکا لیا اور مصالحت کر لی اور سالانہ جزیہ دینا طے کیا۔ فی الفور اس نے 800 غلام کنیزیں، 1000 اونٹ اور 400 زرہیں، 400 نیزے اس نے جزیے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو یہ معرکہ بھی ہر اعتبار سے کامیاب رہا، مہم کامیاب رہی اور سلطنت۔ اور ایک بات اور تھی، یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کے قدم سرزمین شام میں پڑے ہیں۔ نبوت کے زمانے میں، نبوت سے پہلے آپ نے تجارت کی ہے، شام تشریف لے گئے، مگر نبوت ملنے کے بعد ہر نبی کے قدم سرزمین شام میں پڑے ہیں، یہودی آپس میں کہا کرتے تھے۔ اور یہ اگر سچے نبی ہیں تو یہ کیسے سرزمین شام سے بچے ہوئے؟ اگر سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا، آپ اسی غزوہ تبوک کی غرض سے سرزمین شام میں بھی تشریف لے گئے۔ سرزمین شام میں جیسے دیگر آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کے قدم پڑے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھی سرزمین شام میں پڑے۔ پھر اس میں 3 صحابہ ایسے ہیں جو مخلص تھے اور پکے مسلمان تھے، مگر وہ تردد میں رہے، آج جائیں گے کل جائیں گے، اس میں وہ رہ گئے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر ایک عتاب نازل ہوا، اور ان میں ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے اب ان کے اوپر 50 دن انتہائی کرب کے گزرے، ایسے گزرے کہ زمین تنگ پڑ گئی، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی، اور اپنا ہی شہر پرایا لگنے لگا، اپنے ہی لوگ اجنبی لگنے لگے، اور ایسی حالت گزری 50 دن۔ انہوں نے اپنا تفصیلی واقعہ خود بیان کیا ہے جو صحیح بخاری میں، سیاہ ستہ میں، مسلم شریف میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں عرض کی جائے گی۔